اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ قسط نمبر 314 پارٹ 314 قرآن پاک سورہ نمبر 25 25ویں سورہ الفرقان کی آیات 45 سے لے کر 60 تک 45 to 60 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ تفسیری و تشریح کریں گے شروع کرتے ہیں، تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں۔ پچھلی قسط کی آخری بات تھا جس میں اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے ایک بات کو جو منکرین کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ تم لوگ دیکھتے بھی ہو جن قوموں کو اوپر میری طرف سے پہلے ان کے اوپر عذاب بھی آ چکا، اور پھر تم بھی اس سے بھی سبق حاصل نہیں کرتے، اور پھر آخر میں نبی پاک سے اسی چیز کو ایک مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے پیغمبر، آپ نے دیکھا بھی ایسے شخص کو کہ جس نے اپنی خواہشوں کو، جو اپنی خواہشیں ہوتی ہیں وہ ان کو ہی اپنا معبود بنا کے انہیں کو پوج رہا ہو۔ تو یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ان کا ذمہ کس طرح لے سکتے ہیں کہ وہ کسی چیز کو سمجھ جائیں گے، کیونکہ وہ تو کچھ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے تو ان کا اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو لوگ ہیں یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے، کہ جانور تو اسٹل اپنی فطرت کے اوپر چلتا ہے، تو یہ تو اپنی فطرت کو بھی چینج کر دیتے ہیں، اس کے اللہ کی حدود کراس کر لیتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے بات کر لی تھی، اس سے آگے اب شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 45 جو ہے اس کو ہم عربی میں تلاوت کریں گے، ترجمہ تفسیر تشریح اگلی آیتیں جو اس قسم میں ہوں گا ان کا صرف پھر آگے ترجمہ تفسیر اور تشریح وغیرہ ہی کریں گے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترى الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا۔ ٹھیک ہے کیف مد الظل، ٹھیک ہے دلیلا ٹھیک ہے آیت نمبر 45 کو تلافت کر دیجیے، وہ تھوڑی سی ایک جگہ مکس ہو گیا تھا، دوبارہ پڑھا اس لفظ کو، کیف مد الظل، ٹھیک ہے دلہ بھی پڑھتے ہیں، دعا دینا تو مد دلہ، ٹھیک ہے ترجمہ کرتے ہیں اب اس کا 45 نمبر آیت کا، اور پھر آگے سارا ترجمہ ہی ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں۔ تھوڑی سی ایک بات پہلے ذہن میں رکھ لیں تاکہ پھر وہ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اب یہ لوگوں کو یہ سمجھانے لگے ہیں کہ یہ تم کس طرح کے لوگ ہو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر، مطلب اللہ جیسی جو ہستی ہے اس کو چھوڑ کر تم بتوں کی پرستش کر رہے ہو، تم نے ان کو معبود بنایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کس ہستی کو چھوڑ کر، یعنی میرے کو چھوڑ کر ان بتوں کی پرستش پر جمے ہوئے ہو، یہ بات اب ذہن میں رکھیں تو ترجمہ کرتے ہیں۔ علم ترا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ، تم نے دیکھا نہیں اپنے پروردگار کو کہ کس طرح رات کا سایہ پھیلا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہ سمجھانے لگے ہیں کہ میرے جو اختیارات ہیں وہ کس قسم کے ہیں ابھی، اور میں کیا کچھ کرتا ہوں، تو سب کچھ ہی کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان کو بتانے لگے ہیں کہ اپنی جو اللہ تعالیٰ جو کچھ اپنی ربوبیت کے تحت ایز اے پروردگار کے طور پہ وہ سب کچھ ہی کر سکتے ہیں، تو وہ بتا رہے ہیں کہ تم بتوں کو پوجو، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو تم میرے جیسی ہستی کو، میں تمہارا رب ہوں، میں پروردگار ہوں، میں یہ ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کچھ کرتا ہوں، تو تم اس کے بجائے ان لوگوں کو کس طرح پوج رہے ہو، مجھے مطلب سمجھ سے بالا تر باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں اپنے پروردگار کو کہ کس طرح رات کا سایہ پھیلا دیتا ہے۔ تو پہلے یہی بات کہ بھی رات کا سایہ پھیلا دیتا ہے کہ بھئی رات آ جاتی ہے دن کے بعد ہی، آگے بتاتے ہیں کہ کس طرح رات کا سایہ پھیلا دیتا ہے، اگر وہ چاہتا تو اس کو اسی طرح ٹھہرا دیتا۔ کہ اللہ تعالیٰ کہہ لیں کہ میں کس طرح رات کو پھر لے کے آ جاتا ہوں، وہ رات کا سایہ پھیل جاتا ہے، اگر میں چاہتا تو میں اسی طرح ٹھہرا دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر ٹھہرا دیتا تو تم اندازہ کر سکتے نا
کہ زمین پر زندگی گزارنا تمہارے لیے کس قدر دشوار ہو جاتا کہ بھئی رات ہی نہ آتی، ہر وقت ایک ہی ٹائم رہتا، تو پھر کتنے مسائل پڑ جانے تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس امتحان کے لیے فرمایا ہے کہ اگر ٹھہرا دیتا تو اندازہ کر سکتے ہو کہ زمین پر زندگی گزارنا تو پھر کس قدر مشکل ہو جانا تھا. ٹھیک ہے جی. مطلب امپاسبل ہو جاتی نا، پھر زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، ایک ہی ہر وقت وہ معاملات ہیں. تو آپ نے انسان ہے، اس کے مطابق اس کو ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو اللہ فرمائے کہ تم نے یہ نہیں دیکھتے بھائی تم ان کے چکر میں پڑے جو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تم نے دیکھا نہیں اپنے پروردگار کو کہ کس طرح رات کا سایہ پھیلا دیتا ہے. اگر وہ چاہتا تو اس کو اسی طرح ٹھہرا دیتا کہ ایک ہی جگہ پہ فکس ہو جاتا وہ. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں ہم. پھر کیا ہوتا ہے رات کے بعد؟ پھر دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا ہے. پھر تمہیں نظر آتا ہے نا کہ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا. دلیل اس سے کیا مراد ہے؟ اس لیے دلیل اس لیے بنایا اس کو کہ اس لیے وہی رات کی جو ایک تاریکی ہوتی ہے اس سے پھر دنیا کو نکالنے کا باعث بنتا ہے نا، تو یہ اس کی دلیل ہے. اسی طرح جیسے کوئی دلیل راہ بن کر راہ کی تمام مناظر کو واضح کر دیتا ہے نا، آپ کا شمع راہ بن کے دلیل بن کے آپ کو رستہ بتا کے تو تمام مناظر آپ کو کلیئر ہو جاتی ہے نا پھر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی رات کے بعد جو سورج ہے جی اسی بات کی دلیل ہے. ٹھیک ہے جی، کہ وہ آپ روشنی کر کے تو آپ کو پھر وہ تاریکی سے نکال دیتا ہے. تو اسی طرح اس کے اندر بھی بہت سی باتیں ہیں، جیسے کوئی دلیل راہ بن کر، جس طرح اللہ کا رسول آیا تو دلیل راہ بن کر راہ کی تمام مناظر کو آپ کے اوپر واضح کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں دلیلوں کے ساتھ. ظاہری معنی بھی ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں، اور جو اس کے اندر کے اصطلاحی معنی ہوتے ہیں وہ بھی، لغوی معنی بھی ٹھیک ہوتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں قرآن پاک، اور اس کے اندر اصطلاحی معنی بھی ہوتے ہیں وہ بھی وہی ہوتے ہیں. تو اب یہ لغوی معنی بھی اس کا ٹھیک ہے کہ رات کی طریقے سے پھر سورج ہی آپ کو نکالتا ہے نا جی، یہ اس کا لغوی معنی ہے جی، سیدھا ڈائریکٹ ٹرانسلیشن. اور دوسری ہم نے یہی بتا دی جی کہ جو اس ایک اندھیرے کی جہالت میں یا مطلب کسی چیز کا آپ کو کچھ نہیں بنا ہے، تو ایک شمع بن کے ایک راہ کی دلیل بن کر کوئی آتا ہے جی اللہ کا رسول، اور آپ کو آپ کی جو رستہ ہے جی صراط مستقیم پہ ڈال دیتا ہے پھر وہ آپ کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ چاہتا تو اسی طرح ٹھہرا دیتا. یہ پچھلی بات تھی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، مطلب چینجنگ آ جاتی ہے نا رات کے بعد. پھر دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا ہے. دلیل کے میں نے کر دیا جی دونوں طریقے سے. جس طرح سورج جو ہوتا ہے وہ رات کی طریقے سے نکال کے دنیا کو روشنی کی طرف لاتا ہے، تو اسی طرح کوئی یعنی اللہ کا رسول نبی دلیل بن کر آتا ہے، دلیل راہ بن کر آتا ہے، اور راہ کی تمام منازل کو آپ پہ واضح کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا ہے. پھر اسی سے پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ پھر اسی سے آہستہ آہستہ ہم اس کو اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں. مطلب جس طرح رات کو سمیٹ لیا جاتا ہے اور روشنی آ جاتی ہے، تو اسی طرح جو یہ ہدایت کے لیے دلیل راہ بن کے جو آتے ہیں، راہ کی تمام منازل آپ کو دکھاتے ہیں، تو پھر آپ کو واپس اپنی طرف ہی سمیٹ لیا جاتا ہے نا. تو آہستہ آہستہ ہم اس کو اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں، پھر آپ اللہ کی طرف ہی چلے جاتے ہیں. آگے چلتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، یہ ہوگی 47 نمبر کا ترجمہ شروع ہو گیا آیت کا. وہی ہے جس نے تمہارے لیے پردہ اور اس میں نیند کو باعث راحت بنایا اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنا دیا. تو سادہ معنی جی لغوی معنی کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے جی جس نے تم کو رات کو تمہارے لیے پردے کا بتاتا ہوں، اور پھر رات میں اور اس میں نیند کو باعث رات بنایا کہ آپ آرام سے سکون کے لیے سونا پڑتا ہے، پھر آپ فریش ہو کے صبح اٹھتے ہیں، اور دن کو جی اٹھنے کا، صبح آپ تر و تازہ ہو کے اٹھ جاتے ہیں جی. وقت صبح کو جی اٹھنے کا وقت بنا دیا کہ رات کو آرام سکون کا جی، اور صبح کو دوبارہ جی اٹھنے کا یہ ایک وقت بنا دیا. تو مطلب جو پہلی بات تھی وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے ایک پردہ کر دیا نا آپ کو، ایک چیز کی طرف سے دوسری چیز کی طرف. اب میں اس کو کھول دیتا ہوں تاکہ اور ذرا آسانی ہو جائے. اچھا، اس کا جو لفظ یوز ہوا ہے نا پردے کے لیے، وہ ثبات کا لفظ یوز ہوا ہے جی.
سباتن، اصل معنی تو اس کے کیا ہوتے ہیں؟ کاٹنے کے ہیں جی، کاٹ دینا۔ تو اب نیند کو مطلب یہ نیند جو ہوتی ہے اس کو سبات سے یہاں پہ اس کے لیے لفظ یوز کیا گیا کہ یہ عمل کو منقطع کر دیتی ہے نا۔ جب آپ سوتے ہیں تو آپ ایک عمل سے منقطع ہو جاتے ہیں، آپ سو جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح انسان کو راحت اور سکون حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جب آپ سوتے ہیں تو پھر آپ سکون، آرام اور راحت ملتی نا آپ کو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے نیند کو آپ کی جو دن کی جو تھکاوٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اہتمام کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ رات کیا ہے جی کہ اس میں کہ رات کی راحت، رات کے ٹائم آپ کو راحت بخش چادر اوڑھ کر سو جاؤ، کہ رات کے ٹائم جب ہوگا تو آپ یہ آرام سکون کرنے کے لیے آپ چادر اوڑھ کر نہ سو جائیں جی۔ تو وہ سونا کس لیے؟ تاکہ اگلے دن اثر نو زندگی کی سرگرمیوں کے لیے تازہ دم ہو سکیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے اندر یہ بات ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ اور اس میں پردہ کر دیا نا دن کے ٹائم سے، اور اس میں نیند جو ہے اس کو باعث راحت بنا دیا، آرام سکون سے آپ سوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد صبح فریش ہو کے اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنا دیا۔ اب یہاں جس دن کو جی اٹھنے کا جو وقت بنایا یہ تو سادہ معنی کر دیا، اس کے اندر ایک اور معنی بھی ہے جی، وہ اس کو آپ کو بتا دیتے ہیں جی۔ ایک اور معنی بھی اس میں نکلتا ہے، وہ کیا نکلتا ہے جی؟ یہ ایک بڑے خاص طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ کر دیا ہے کہ ہر صبح جب آپ اٹھتے ہیں نا تو سمجھ لیں کہ ہر صبح ایک طرح سے روز قیامت ہی ہوتی ہے۔ وہ کیوں جی؟ جس میں تم اسی طرح اٹھتے ہیں نا، صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اسی طرح اٹھتے ہو جیسے صبح قیامت کو آپ یک وقت نیند سے اٹھ جائیں گے نا، قیامت کی صبح بھی آپ اسی طرح اٹھیں گے نا صبح۔ تو جیسے صبح قیامت کو یک بیک آپ نا موت کی نیند سے جاگ پڑو گے۔ تو قرآن نے صرف ایک لفظ کا یہاں پہ استعمال کیا ہے، نشور، کہ استعمال سے یہ بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا ہے۔ تو ایک تو وہ رات کی سکون سے سو کے صبح تازہ دم ہو کے اڑ جاتے ہو، اور اس کے اندر یہ بھی بتا دیا ساتھ ایک خاص اشارہ کر دیا کہ جس طرح تم صبح قیامت کے روز بھی پھر اسی طرح اٹھو گے۔ ٹھیک ہے جی، قیامت کے روز بھی تمہیں اسی طرح جاگنا ہے جی۔ پھر وہاں پہ دوسرا معاملہ پھر شروع ہو جائے گا حساب کتاب والا۔ تو ٹھیک ہے جی، بات کلیئر ہوگی، اب آگے چلتے ہیں۔ تو ہر چیز کے سیدھے معنی بھی کر لیتے ہیں ہم، پھر اس کے اندر اصطلاحی معنی بھی ہوتے ہیں، لغوی معنی، اصطلاحی معنی، سادہ معنی، عام معنی، بھائی سیدھا سمجھنے کے لیے سیدھی باتیں بھی بالکل صحیح ہیں، اور پھر اس کے اندر جو اصطلاحی معنی ہوتے ہیں وہ بھی بالکل اتنی جامع باتیں ہوتی ہیں کہ جس طرح مرضی کریں آپ کو کچھ چیز سمجھ آنی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ غور کریں، کہ قرآن پاک کو اس لیے نازل کیا گیا کہ اس میں غور کریں آپ۔ آگے چلتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رِيَاحَ، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، اور وہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے نا جی، جب بارش ہونے کا وقت آتا ہے تو پہلے سے نا کوئی خنکی سی ہوتی ہے، کوئی ٹھنڈی ہوا چلنی شروع ہو جاتی ہے اس طرح کی، تو آپ کو پتہ چل یار بارش ہونے والی ہے۔ ہم بھی آپس میں جب باتیں کرتے ہوتے نا، یا نظر آتا ہے بارش آ رہی ہے نا کہیں سے، تو وہ یہی اللہ تعالیٰ جی وہ آپ کو بشارت ہوتی ہے جی، خوشخبری دے دیتے ہیں آپ کو، یہ رحمت کی جو بارش ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بلکہ لفظ بارش کا یوز ہی نہیں کیا، یہ کہا ہی ہے، اور وہی ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے۔ تو رحمت سے مراد یہاں بارش ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کو پہلے ہی پتہ چل جاتا نا ابھی بارش ہونے والی ہے۔ وہ ابھی تو موسمی حال لمبے ہو گئے ہیں، لیکن پہلے وقتوں میں بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا تھا نا بھی گٹائیاں آ رہی ہیں، کچھ آ رہا ہے، تھوڑی ٹھنڈی ٹھنڈی وہاں چلیے تو اس کا چانس ہے ابھی بارش ہونی ہے، تو آپ کو ایک طرح سے بشارت مل جاتی ہے، خوشخبری۔ پھر اس کے بعد کی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ لوگوں آپ یہ دیکھتے نہیں ہو، کیا نہیں دیکھتے کہ جب وہ بشارت ہوتی ہے تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں نا بارش ہونی ہے، تو اب اس کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو۔ ترجمہ، ہم آسمان سے پاکیزہ پانی اتارتے ہیں، کہ جب بارش ہوتی ہے نا پھر اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے ہم آسمان سے پاکیزہ پانی اتارتے ہیں۔ اچھا جی، پانی اتارتے ہیں، یہاں بھی آپ کو سمجھ آ گئی جی، بارش ہوتی ہے، بشارت پہلے آ گئی تھی، تو کیا ہوتا ہے جی؟
تو پاکیزہ پانی اتارتے ہیں کہ اس سے شہر کی مردہ زمین میں جان ڈال دیں. پتہ نا جو خشک سالی ہوئی ہوتی ہے، بارشیں کچھ دنوں سے نہیں ہوئی ہیں، تو ہر چیز مردہ مردہ ہو جاتی ہے. تو کیا ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو ہر چیز کھل اٹھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آسمان سے پاکیزہ پانی اتارتے ہیں کہ اس سے شہر کی مردہ زمین میں جان ڈال دیں. کلیئر ہوگی جی بات اب آگے. اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو اس سے سیراب کر دیں. کہ وہ جو پانی پھر اترتا ہے پاکیزہ، ایک تو وہ شہر کی مردہ زمین میں بھی جان ڈالتا ہے اور وہ ہر چیز سر سبز و شاداب کر دیتا ہے اور کھل اٹھتی ہے. اور اس کے علاوہ اپنی مخلوقات جن میں سے جانور بھی ہیں انسان بھی ہیں ان کو بھی سیراب کر دیتے ہیں، وہ ان کے کام بھی آتا ہے. تھوڑا کھول کے دیکھ لیتے ہیں. اب یہ جو آیتیں ہیں جی جس چیز کی طرف توجہ دلا رہی ہیں وہ اس طرح ہے کہ آپ غور کرو نا اگر کہ یہ جو دنیا ہے جی، مطلب جس کے ہر گوشے میں اتنی حکمتیں ہیں اور اتنی قدرتیں ہیں، مطلب اپنے رب کی طرف سے نمایاں ہیں جی، اتنی زیادہ کلیئر ہیں، آپ کو نظر آ جائیں گی کہ یہ اتنا نظام سارا آپ دیکھیں نا، جو اس نظام کو آپ دیکھیں تو آپ کو حکمتیں اور قدرتیں جو ہیں نا وہ آپ کو نظر آئیں گی جی اپنے رب کی. لیکن وہ بات وہی ہے کہ آپ یا کہ لون عقل کو استعمال کریں گے تو تبھی غور و فکر کریں گے نا تبھی. تو پھر یہ جو چیزیں ہیں بھی کیا آپ سوچیں بھی یہ پھر اتنی حکمتیں اور قدرتیں یہ بغیر کسی خالق کی خود ہی وجود میں آ گئی، خود ہی بن گئی جی. اتنی چیزیں ہر چیز اس طرح ہوتی ہے، اس طرح ہوتی ہے. پہلے بشارت آتی ہے، پھر بارش آتی ہے، پھر پانی اترتا ہے جی، پھر شہر کی زمین میں جان پڑ جاتی ہے جی، پھر مخلوقات کو پانی مل جاتا ہے جی، انسانوں کو بھی جانوروں کی، اور جو پیچھے چیزیں بیان ہوئی ہیں ساری دن رات کا نظام سارا. تو یہ اتنی ساری چیزیں یہ ویسے ہی مطلب کسی نے خود ہی ہوگی جی، کسی نے پیدا نہیں کی ہیں، مطلب بات بن نہیں رہی نا. تو یہ سب کچھ محض کسی اندھی بہلی یا بغیر کسی کرشمہ کے نا چیز نہیں ہوئی. یہ سارا جو بتایا آسمان سے زمین تک، ابر بارش احسان حوانات، یہ سارا یہ خود بخود یہ سارے ربط پیدا ہو گئے جی. بارش آئے گی پانی ہوگا تو نیچے والوں کو بھی فائدہ ہوگا تو جن کو بھی فائدہ ہو جائے گا. تو یہ ساری کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور یہ آپس کی ضد جو چیزیں ہیں، وہ پانی اوپر ہے زمین نیچے ہے، مطلب جانور دوسرے ہوتے ہیں انسان دوسرے ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان میں یہ جو ہم آہنگی ہو جاتی ہے تو اس کا جو آپ جب مشاہدہ کر لیتے ہیں تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں جی کہ یہ جو ہے ویسے ہی ہو گیا جی. اور یہ مطلب چلو یا ویسے ہو گیا ہے تو یا مختلف ایک نہیں دو چار پانچ چھ قسم کے معبود ہیں جو علیحدہ علیحدہ کام کر رہے ہیں. بارش والا علیحدہ کام کری جا رہا ہے، زمین والا علیحدہ کری، تو ان کے درمیان اتنی ہم آہنگی کیسے ہو سکتی ہے جو علیحدہ علیحدہ معبود ہوں؟ جس طرح کچھ لوگوں نے ہر چیز کے علیحدہ دیوتا بنائے ہوتے ہیں نا، بارش کے اور اس کے. تو یہ چیز نہیں ہے جی. تو اس سے آپ کو یہ چیز کنفرم ہو جانی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ رحمت ہے اس پروردگار کی جی جو رب ہے. تو یہ پھر جو اتنی ساری چیزیں ہیں یہ انسان کے اوپر رب رحمان و رحیم کی طرف سے کوئی نہ کوئی ذمہ داری بھی پھر عائد کرتی ہیں نا جی. مطلب کہ ہر بارش کے بعد زمین کی اثر نو زندگی اس حقیقت کی یاد دہانی نہیں کر رہی کہ بھئی جو حکیم و قدیر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور حکمت کا یہ مشاہدہ برابر آپ کو کرا رہا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے جی کہ لوگوں کے مرنے اور مٹی میں مل جانے کے بعد ان کو دوبارہ کھڑا کر دے جی. اس کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے. یہ جو مثالیں اوپر آ رہی ہیں نا، شہر کی زمین میں مردہ ڈال دیا اور پھر مخلوقات کو جی یہ جانور یہ چیزیں اور یہ زندہ کرنا، یہ مثالیں ہوتی ہیں. یہ ظاہری طور پہ بھی باتیں ساری صحیح ہیں جی، ایسے ہی ہوتا ہے، بارش پانی آتا ہے جو ہوتا ہے جی وہ تو پھر جان پڑ جاتی ہے. تو اسی کے اندر اللہ تعالیٰ دوسرا میسیج بھی دے رہے ہیں جو یا کلون اور یتفکرون کرنے والوں کے لیے بھی ہیں. غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائیں گی کہ یہ سارے معاملات ویسے نہیں ہو رہے ہیں، یہ رب کائنات کر رہے ہیں، ہمارے پروردگار کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے. تو پھر آپ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان چیزوں پہ غور کریں اور پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جس طرح بارش کے بعد دوبارہ زمین میں جان پڑ جاتی ہے تو آپ لوگوں کو بھی اٹھا کے نا صاحب لیا جانا ہے. مطلب اس چکر میں نہیں رہیں کہ بھائی نکل جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا کسی کو، نہیں 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 نہیں. تو یہ دوبارہ صاحب ہونا ہے. تو یہاں پہ بات کلیئر ہوگی جی. آگے چلتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو
ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے جی؟ کہ قرآن کا آپ کو پتہ ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مطلب ہم سے مراد ڈائریکٹ کتاب بھی آئی ہے، اللہ کے رسول ساتھ آئے ہیں جن کے اوپر اتری اور انہوں نے پڑھ کے سنایا بھی ہے، بتایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے جی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس قرآن کو ان کے درمیان جن کی طرف یہ آیا ہے، مخاطبین کی بات ہوئی، طرح طرح سے بیان کیا جی، طرح طرح سے بیان کیا، مطلب کہ بھئی اتمام حجت کرنے کے لیے کھول کھول کے ہر طریقہ، ہر فرمولہ، ہر مثال، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، مطلب کہ جس کے تحت انہیں سمجھانے کے لیے کوئی فرمولہ نہیں چھوڑا ہے جس کے تحت نہ کہ کسی طرح ان کو سمجھ آ جائے جی، وہ کام نہ کیا ہو۔ یعنی ان کے ہر گروہ اور ہر طبقے کے دوران سمجھدار تھا، موٹی عقل والا ہے، تیز ترار ہے، سلو ہے، ہر طبقے کے درمیان گونا گو طریقوں سے، مختلف اسلوبوں سے، مطلب ساتھ مثالیں دے کر، تمثیلیں دے کر، اور اس کی تفصیلات میں جا کر پھر دوبارہ کلیریفیکیشنیں بھی کر کے کہ پہلے آیت آئی سمجھ نہیں آئی تو اللہ نے پھر آگے دوبارہ آیت اس کے بارے میں اتاری کہ تم یہ چیز سمجھنا چاہتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے، کہ مطلب کوئی کسر نہیں رہنے دی آخری درجے میں جا کے، کہ جتنا ضرورت ہے اس سے آگے جا کے آپ کو سمجھانے کے لیے کوشش کی کہ بھائی ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں، شاید کوئی سلو لوگ ہیں، کوئی تیز ہیں، کوئی زیادہ عقل مند ہیں، کوئی کم عقل ہیں، کسی کا آئی کیو لو ہے، کسی کا ہائی ہے، تو اس طرح کیا گیا کہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے۔ تو گونا گون طریقوں سے نا حقائق کو بیان کرتے ہوئے سنا دیا جی، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بھی اس پر تو حجت پوری نہیں ہوئی، اس کو سمجھ نہیں آیا، میرے پہ تو تمام حجت نہیں ہوئی، میرے کو کیوں سزا دے رہے ہیں، میرے کو کیوں پکڑ رہے ہیں، میرے پہ کیوں عذاب آ رہا ہے۔ تو یہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو گارنٹی ہے جی کہ پوری آخری درجے تک پہنچا دیا گیا، ہر بندے کی طرف پہنچا دیا گیا، ہر بندے کو سمجھ آ گیا پورا۔ اور یہ تو بتایا ہوتا کہ سمجھ آئی ہے، وہ تو صرف ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے، اور یہ بھی کنفرم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے طرح طرح سے بیان کر دیا، مطلب کہ آپ کو سمجھا دیا گیا آخری درجے میں، تو اب اتمام حجت ہو گیا ہے، مطلب اب یہ والا آپ کا بہانہ نہیں چلے گا کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آیا جی۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک سے، اے پیغمبر، یہ کیوں کیا اس طرح بیان ہے اللہ تعالیٰ نے بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ طریقے سے ان کو سمجھانے کے لیے کیوں کیا اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر، تاکہ یہ یاد دہانی حاصل کریں، کبھی انہیں کیا ہے کہ کسی طرح ان کو یاد دہانی ہو جائے، جو وعدہ ان سے لیا گیا تھا ان کو وہ یاد کرا دیا جائے کہ تم اللہ اپنے رب سے وعدہ کر کے آئے ہو کہ وہ ایک ہی رب ہے اور کوئی رب نہیں ہے، تم اسی کی اطاعت کرو گے، اچھے عمل کرو گے، برے کاموں سے بچو گے، تو یہ یاد دہانی حاصل کریں۔ تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو، حالانکہ وہ پہلے والا بھی کافی تھا، لیکن اس کے اوپر یہ ان کو یاد دہانی روشنی پہ روشنی کر کے دے دی ان کو۔ مگر پھر کیا ہوتا ہے جی، اللہ تعالیٰ نے تو اس درجے تک جا کے ان کے لیے ارینجمنٹس کیں کہ پھر اپنے رسول بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجیں یاد دہانی کے لیے، حالانکہ پہلے ہی بتایا ہوا تھا، وعدہ تو اللہ نے لیا ہوا تھا، تو اتنا کچھ کیا، تو پھر کچھ نہ کچھ تو اگلے بندے کو کوئی احساس ہونا چاہیے نا، کوئی اللہ کا شکر ادا کرے جی، اللہ تعالیٰ آپ نے بڑی ہمارے پہ کرم کیا، ہمیں سمجھا دیا جی۔ تو کیا کرتے ہیں ترجمہ آگے سے، وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو یاد آنے کے لیے سب کچھ کر دیا، تو آگے سے کیا کرتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ پھر بتاتے ہیں جی کیا کرتے ہیں۔ ترجمہ، مگر اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے، نہیں مانتے جو، پھر ناشکری کرتے ہیں۔ ان کو تو شکر ادا کرنا چاہیے نا، ورنہ تو وہ جو ودیت فطرت میں کر دی گئی وہی بات کافی تھی، یہ تو ایکسٹرا کام اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کر دیا کہ سمجھانے کے لیے اپنی کتابیں اور اپنے رسول نبی بھیج دیے، اور پھر طرح طرح سے آ کے ان کو دوبارہ انہوں نے بیان بھی کر دیا، تو چلو آپ بھی کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نہیں، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں ناشکری کیے بغیر ہی نا، وہ اب بھی وہ نہیں چیز نہیں مانتے، جھٹلا دیتے ہیں، پھر بھی آگے چلتے ہیں۔ اب یہ تو یہ کر جھٹلا دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا ان کو، پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کیا کچھ کر سکتا تھا اور میں کیا معاملہ ہے۔ ترجمہ، اگر ہم چاہتے تو ان کی ہر بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیج دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں چاہتا نا تو میں چھوٹے چھوٹے، مطلب چاہے ایک ہی ملک ہے اس کے اندر ایک، مطلب 10 ضلع ہیں، تو ہر ضلع میں ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ایک پیغمبر میں بھیج سکتا تھا،
خبردار کرنے والا. سب پیغمبروں کا ایک ہی کام ہے، آگے خبردار کریں. تو یہ وہی اللہ. تو اللہ نے اگر ہم چاہتے تو ان کی ہر بستی میں ایک خبردار کرنے والے بھیج دیتے. کہ میں ایسے بھی کر سکتا تھا کہ یہ بھی نہ کہیں جی کہ ادھر ہماری طرف نہیں ہے، ادھر نہیں ہے جی، ہمارا علاقہ تو علیحدہ بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا نا جی. تو اس کی وجہ بتا دیتے ہیں، بریکٹ میں یہ یاد رکھیں. اگر ہم چاہتے تو ان کی ہر بستی میں خبردار کرنے والا بھیج دیتے. بریکٹ والی بات اگلی ڈائریکٹ ترجمہ نہیں ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ یہ پھر بھی نہ مانتے، کہ انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا تھا. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو میں بھیج سکتا تھا نا. مطلب یہ ہے کہ میں نے پھر نہیں بھیجے. وہ کیوں نہیں بھیجے؟ کہ مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا. تو جب اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے نا جی. اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا تھا، اس لیے میں نے نہیں بھیجے. تو اب اس کا کیا معنی ہوا؟ اگر میں چاہتا تو میں بھیج سکتا تھا. تو اس کا آٹومیٹک اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں بھیجا خبردار کرنے والا ہر بستی میں، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا. مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن میں بات اتنے مختلف پہلوؤں سے طرح طرح سے واضح کر دی گئی ہے کہ ہر گروہ اور ہر طبقے کی ہے نا رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے کہ کون کتنا سمجھدار ہے، کون کتنا بھی موٹی عقل والا ہے، یہ وہ سارا کچھ جو ہے. تو جس طرح جس علاقے کے لوگ تھے اس کے اندر بھی جو لوگ تھے ان کے لحاظ سے بھی آگے انہوں نے بیان کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی طرح ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ ان کی ہر بستی میں ایک الگ الگ پیغمبر بھی بھیج سکتے. لیکن اس سے کیا فائدہ ہونا تھا؟ کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا. کیونکہ یہ تو ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں نا. تو انہیں تو پھر بھی انکار کرنا تھا. اس لیے مطمئن رہو، اللہ تعالیٰ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں مطمئن کیا رہو کہ یہ اگر نہیں مان رہے، آپ کی بات نہیں مان رہے نا، اور الٹا آپ کا مذاق کرتے ہیں، پیچھے بتایا تھا ہم نے جی، تو اس میں تمہاری طرف سے کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے کہ تم نے جو خبردار کرنے والا جو ہدایت تھی وہ پوری نہیں کی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے نبی. یہ ساری بات اوپر پہ آتے ہیں نا، اے پیغمبر تاں کہ یہ یادانی کا یادانی حاصل کریں، مگر یہ اکثر لوگ نہ شکری کیے بغیر نہیں رہتے. اگر ہم چاہتے تو ان کی ہر بستی میں خبردار کرنے والا بھیج دیتے، مگر ہم جانتے ہیں کہ یہ پھر بھی نہ مانتے. تو یہ ساری نبی پاک سے بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا جی میں بھیج سکتا تھا، لیکن اس سے کیا ہونا تھا بھی؟ انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا تھا. کیونکہ یہ جو انکار کر رہے ہیں یہ تو ہٹ درمی کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ تو مطمئن رہیں، آپ نے اپنا کام بالکل صحیح کیا ہے. لیکن انہوں نے آگے سے آپ کا مذاق کیا ہے. آپ کے جو خبردار کرنے کا جو طریقہ کار تھا، جو ہدایت دینے کا آپ نے کیا، اس میں کوئی خامی نہیں ہے. یہ تو ان کے مزاج میں فساد ہے، اس کا قصور ہے یہ کہ یہ آپ کی قدر کو ہی نہیں پہچان سکے جی. مطلب کہ آپ کی قدر کو پہچانتے کہ بھائی ہماری طرف آئیں، ہمیں اچھی چیز کا بتا رہے ہیں، تو ان کو تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ آپ کی قدر کو پہچانتے، اللہ کا شکر ادا کرتے کہ ان کی سرزمین پر کیسا ایک آفتاب ہدایت طلوع ہوا ہے. نبی پاک کو بھیجا گیا جی ہدایت کا آفتاب بنا کے جی. تو ان کو تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کا انہوں نے نہیں ماننا. یہ ان کے فساد کا مزاج کا قصور ہے، فسادی مزاج کا قصور ہے اور درمی کا قصور ہے. آپ نے اپنا کام بالکل صحیح کیا ہے. تو اب آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر بستی میں خبردار کرنے والا بھیج دیتے، مگر نہ بھیجنے کی وجوہات یہ ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا کریں آپ، کیونکہ انہوں نے تو نہیں مانا نا، تو آپ کا کوئی مسئلہ نہیں اس میں، آپ نے بالکل صحیح کام کیا جو میں نے آپ کو بتایا. اس لیے تم ان منکروں کی بات کا دھیان نہ کرو. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جو ابھی اوپر نقل ہوئی ہے نا، بتائی ہم نے کہ اچھا یہی ہے جس کو خدا نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے. ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا میں دیکھوں، آپ دھیان نہ کریں. ٹھیک ہے جی، جس کو خدا نے اپنا رسول کا بنا کر بھیجا ہے. اس لفظ میں نا لفظ اطاعت کا یوز ہوا ہے. مطلب یہ کسی کی بات ماننے اور اس کا لحاظ کرنے کے مفہوم میں آتی ہے یہ بات. تو یہاں اسی مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات فرمائی ہے جی، اور ہم یہ ترجمہ بھی اسی لحاظ سے ہوا ہے یہاں پہ کہ آپ ان کا دھیان نہ کریں، آپ نے اپنا کام بالکل صحیح. اس لیے تم ان منکروں کی، یہ منکر ہے نا، تو آپ ان کی بات کا دھیان نہ کرو. تو پھر کیا جی، اور اسی قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ جہاد کبیر کرتے رہو، بڑا جہاد کرتے رہو. جہادن کبیرہ، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ یعنی
وہی انتہائی مشکل جد و جہد جو اس وقت آپ کر رہے ہیں اب وہ کرتے رہیں ان کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے جی جس قسم کے انتہائی مشکل ترین حالات میں اپنی جد و جہد جاری رکھی ہوئی تھی انہوں نے کہ اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے وہ جو یہ کر رہے تھے جد و جہد، یہ لفظ یہاں اسی کی رعایت سے یہاں پہ یہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی بہت بڑی تحسین کی جا رہی ہے، آپ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ آپ اتنے مشکل حالات میں جس طرح آپ یہ کام کر رہے ہیں، جس طرح یہ آپ اپنا جو میری ہدایت ہے اس کو ان تک پہنچا رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، آپ اس کو اسی طرح کرتے رہیں کہ یہ بہت ہی قابل تحسین کام ہے۔ تو اس سے ضمناً یہ بات بھی واضح ہوئی کہ آپ جس جہاد کے لیے آئے تھے نا نبی پاک، اصلاً آپ مبعوث ہوئے تھے ان کی طرف، وہ تلوار نہیں تھی، وہ قرآن مجید کے ذریعے ہی سے تھا۔ یہ ابھی تو آپ کے سامنے میں نے ترجمہ کیا، کوئی اپنے سے بات نہیں کہ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جی دل اس لیے تم ان منکروں کی بات کا دھیان نہ کرو بھی، یہ تو انہوں نے تو وہی کچھ کرنا ہے جو ان کا کام ہے، وہ کیونکہ ان کا مزاج میں فساد ہے۔ آپ کیا کریں گی؟ اور آپ یہ کریں کہ اور اسی قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ جہاد کبیر کرتے رہو، بڑا جہاد کرتے رہو۔ تو بڑے جہاد کو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کس کے ساتھ کریں؟ تلوار تو نہیں کہا نا، قرآن کہا اللہ تعالیٰ نے۔ تو آپ سمجھے یہ بات ہی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی انتہائی زیادہ تحسین اور تعریف کی، اور یہ بات اب اس کے اندر کلیئر ہو گئی ہے کہ نبی پاک جو اصل جہاد جس کے لیے وہ آئے تھے نا، وہ تلوار والا نہیں تھا، وہ جہاد کبیر تھا، بڑا جہادن کبیرہ کا لفظ قرآن نے استعمال۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قرآن کے ذریعے کرنا ہے آپ نے، تو انہوں نے قرآن کے ذریعے کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا جی، مکہ میں جب کبھی انہوں نے تلوار چلائی ہے، مدینہ میں آنے کے بعد بھی جب وہ جو حملے ان کی طرف سے ہوئے تھے ان کے ڈیفنس میں جواب میں آئے تھے، تو پہلی دفعہ جب وہ آئے ہیں تو وہ مکہ کا معاملہ تھا جی، ٹھیک ہے جی۔ جب ہمارے حضور جب آئے ہیں تو فتح مکہ بھی آپ کو پتہ ہے جی، تلوار چلائے بغیر ہو گیا تھا۔ تو یہ سارا جہاد کیسے ہوا تھا؟ یہ جہادن کبیرہ تھا جی، یہ قرآن کے ساتھ ہوا تھا جی۔ تو یہ اصل جہاد ہے، وہ قتال فی سبیل اللہ ڈفرنٹ بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، میں نے دوبارہ اگر کسی کو شک ہے میں پھر پڑھ دیتا ہوں جی۔ اللہ نے کہا جی فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، کہ اس لیے تم ان منکروں کی بات کا دھیان نہ کرو، اور اسی قرآن کے ذریعے وجاہدہم بہ، اسی قرآن کی بات ہے، جہادن کبیرہ، جہاد کبیر کرتے رہو۔ میں اس کو آئے ہائے یہاں پہ نا بسم اللہ جی، حکم الہی قرآن ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ آپ جہاد کبیر کرتے رہو، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، بعد میرے خیال میں کلیئر ہوگی اس یہاں تک۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اب ایک اور بات بھی سمجھانی ہے، وہ کیا جی؟ یہ اللہ کی نشانیوں کے لیے نا، جن پہ ان کو غور و خوض بھی کرنا چاہیے نا، اس کو عقل تھوڑی استعمال کریں کہ یہ چیزیں ساری ویسے تو نہیں ہو رہی ہیں نا۔ تو پیچھے ابھی ہم نے ڈسکس کر کے آئے تھے کہ یہ اتنے تو بارش پانی اور جو وہ اس کے جو ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے جی، وہ زمین کھل اٹھتی ہے اور جانوروں کے کام آتا ہے انسانوں کے۔ تو اب اسی طرح کی ایک بات ابھی اور مثال سمجھانے لگ گیا اللہ تعالیٰ جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہیں بتاؤ کہ وہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا کر چھوڑ دیا جی، دو دریا آپس میں ملتے ہیں آگے تو ان کو ملا کر چھوڑ دیا۔ آگے میں سمجھاؤں گا، دو دریاؤں کو ایک جگہ آ کے وہ مل جاتے ہیں جی، آگے اب فردر تفصیل آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک کا پانی میٹھا ہے، دو دریا تو ایک کا پانی میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا ہے، ظاہر بات ہے وہ پی سکتے ہیں، پیاس بجھاتا ہے، اور دوسرے کا کھاری ہے، نہایت کڑوا ہے، ابھی اس کو تو آپ نہیں پی سکتے بھی، کڑوا ہے وہ، کھاری ہے، اور
یہ دونوں کو ملا کر چھوڑ دیا نا، تو اب کیا ہو رہا ہے، اور دونوں کے درمیان، ان دونوں دریاؤں کے درمیان اس نے ایک پردہ حائل کر دیا اور ایک اٹل رکاوٹ کھڑی کر دی، ایک پکی رکاوٹ بھی کھڑی کر دی ہے۔ اب یہ کیا بات ہے جی کہ دو دریا آ رہے ہیں، وہ آپس میں ایک جگہ آ کے اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اکٹھے ہونے کے بعد بھی جناب وہ ان کے درمیان ایک پردہ ہے، علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ایک کا پانی میٹھا ہے، پیاس بجانے والا پینے والے ہے، دوسرے کا پانی جو ہے کھارا ہے جی، وہ تو نہیں پی سکتے آپ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو اس پہ غور کرنا چاہیے نا، غور کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ اس کے جو بات کہہ رہے ہیں اس کے اوپر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید جو ہے نا جی، اکیلا ہونے کی جو استدلال ہے اس کی طرف اپنی ایک عظیم قدرت اور حکمت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، کہ جو مختلف چیزیں بتائیں نا، جس طرح بارش کا بھی پیچھے بتایا جو پانی آیا، تو اب اسی طرح ایک طرح سے پھر پانی کی بات ہی ہے کہ بھی اس عظیم قدرت اور حکمت کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہی اور کوئی نہیں ہے۔ ایک اس کا مشاہدہ آپ ہر جگہ پہ آپ کر سکتے ہیں، اور ایک مشاہدہ آپ یہاں پہ اسپیشل منشن کر کے بتا دیا جی کہ جہاں دو دریا ملتے ہوں یا کوئی بڑا دریا سمندر میں آ کر گر رہا ہو، تو دونوں کی موجیں آپس میں ٹکراتی ہیں نا جی آ کے، لیکن اس کے باوجود وہ موجیں پانی آپس میں ٹکراتی ہیں، لیکن دونوں کا پانی الگ الگ رہتا ہے جی، مکس ہی نہیں ہوتا جی۔ یہ میں نے تو خود دیکھا ہوا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، نہیں تو یوٹیوب پہ جا کے لگا کے دیکھ لیں، اب تو سب کو پتہ ہے، پہلے جب نہیں پتہ ہوتا اس کی بات کروں، ٹھیک ہے جی۔ تو دونوں کی موجیں ٹکراتی تو ہیں، لیکن دونوں کا پانی الگ الگ رہتا ہے جی۔ ایک کوئی غیر مرئی قسم کا دیوار پردہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک پردہ حائل ہے، تو یہ کوئی پردہ حائل ہوتا ہے جی دونوں کے درمیان، وہ جو دیوار یا پردہ ہے دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے جی، اور وہ جس کو نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، تو وہ جو پردہ ہے نہ وہ موجوں کے ٹکرانے سے نہ وہ پردہ یا دیوار ٹوٹتی ہے، نہ کوئی اور اس کا مسئلہ ہوتا ہے جی، وہ قائم رہتا ہے اور وہ علیحدہ رہتے ہیں دونوں دریا۔ یہ واقعہ جس قانون کے تحت ہوتا ہے نا، اب سائنس میں اسے سائنس کی زبان میں کہتے ہیں جی سرفس ٹینشن، سطحی تناؤ، سرفس ٹینشن کا قانون کہا جاتا ہے۔ سمندروں کے بیچ میں بھی جی میٹھے پانی کے ذخیرے بھی اسی قانون کے تحت ہوتے ہیں، اور وہ پینے والے پانی ہوتے ہیں، حالانکہ سمندر کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی صاف شہادت ہے کہ ایک ہی بالا تر قوت ہے جو دونوں پانیوں کو اس نے اس طرح کنٹرول کیا ہوا ہے۔ یہ دو نہیں ہیں، اللہ ایک ہے، توحید کا اس سے ایک اظہار ہو رہا ہے کہ یہ اس طرح کا پردہ، اس طرح کی چیزیں اگر علیحدہ علیحدہ ہوتی تو وہ تو ٹکرا کے لڑتے آپس میں، تو یہاں پہ نہیں ہو رہا، ان کے درمیان میں ایک پردہ ہے، وہ مکس نہیں ہو سکتے، کنٹرول میں ہے وہ کسی کے، اور کنٹرول ایک ہی ہے، دو کنٹرول نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے جی، بات یہاں پہ کلیئر ہوگی جی۔ اس کے اندر کوئی اور چیز ہے پیچھے والے میں نہیں، آگے چلتے ہیں آپ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے، رب بھی ہے ہمارا، پروردگار ہی ہے، جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے نسب اور سسرال ٹھہرائے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب بڑی قدرت والا ہے۔ اس کو دیکھتے ہیں جی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر اس کے نسب، رشتہ داری، خون کے اور سسرال ٹھہرائے جناب، اور دوسرے رشتہ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب بڑی قدرت والا ہے جی۔ اب اس کو یعنی ایسی قدرت والا ہے کہ اس نے پانی سے انسان جیسی حیرت انگیز مخلوق بنائی۔ یہ اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جاتا، پیچھے ہم کر چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے 70-75% انسان میں پانی ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی بناوٹ میں۔ یہ آپ کی باقی چیزیں جو ہے نا وہ اتنی ہوتی ہیں 25-30% ہوتی ہیں، چیک کر لیں ہمیں، اتنا ہی ہے، 70% پانی ہے۔ اور وہی سمندر کے کنارے جو گارا تھا اس سے بنایا تھا نا، تو وہ پانی زیادہ تخلیق میں پانی استعمال ہوا ہے۔ انسان بغیر پانی کے کوئی بھی جو ہے نا جان کے لیے، لائف کے لیے ضروری ہے کہ پانی ہو، پانی کے اوپر وہ قائم رہتا ہے۔ اینی وے، تو یہ اپنی ایسی قدرت والا ہے کہ اس نے پانی سے انسان جیسی مخلوق بنائی، وہ پتہ ہے نا، اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، یہ اس کی بات آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا جی، پھر اس کے نسب اور سسرال ٹھہرائے، یہ جو باتیں اس کی باتیں، تو پھر اس کے جوڑے بنائے، اب انہی کو ملا کر ایک طرف بیٹے اور پوتے پیدا اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں جی، جو دوسری گھروں سے
جو دوسرے گھروں سے پھر بہویں لے کر آتے ہیں، جو دوسری طرف بیٹیاں اور نواسیاں پیدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب خالق میں وہ پیدا کرتا ہے، پھر جو بہویں بن کر دوسرے گھروں میں چلی جاتی ہیں، تو اس طرح خاندان اور خاندانوں سے قومیں وجود میں آتی چلی جاتی ہیں۔ یہ سارے انسانی جوڑے بظاہر ایک دوسرے کی ضد میں ہوتے ہیں نا، علیحدہ ہوتے ہیں، لیکن انہی کے اندر وابستگی اور جو دوبارہ اکٹھا ان سے کیا جاتا ہے، تو اسی سے یہ نسبی اور سیری یعنی سسرالی رشتوں کا ظہور اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے جی کہ ایک ہی حکیم و قدیر ہے، یعنی ایک ہی اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، جس کا جو ارادہ ہے، جس کا جو حکم ہے، پوری کائنات میں کار فرما ہے۔ مطلب اور کوئی الہ نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے، اور اس کے مقابل میں کوئی نہیں جو ان دو مختلف چیزوں کو، ازداد کو وابستہ ہونے سے روک دے دی۔ کوئی نہیں کر سکتا، جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں وہ صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں، اور ان کو اس چیزوں کو آ کے کوئی ان کے الٹ نہیں کر سکتا جی۔ ٹھیک ہے جی، یہ توحید کا بڑا گہرائی میں بیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے نسب اور سسرال ٹھہرائے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب بڑی قدرت والا ہے۔ تو یہ اتنی گہرائی ہے کہ تیرا رب بڑی قدرت والا ہے اور اکیلا ہے جس نے یہ سارے کام کیے، اور ساتھ کوئی نہیں ہے، وہ یکتا ہے جی۔ آگے چلتے ہیں جب، لیکن یہ جو نہیں مانتے اب ان کی طرف چلتے ہیں، جو سمجھتے ہیں نا ایک نہیں ہے، زیادہ ہیں، سمجھ گئے نا، معبود زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن ان کا حال یہ ہے، یعنی منکرین کا، نہ ماننے والوں کا، جھٹلانے والوں کا، مشرکین کا، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، جو اکیلا معبود ہے جی، اس کو چھوڑ کر یہ کیا کرتے ہیں، یہ ان چیزوں کی بندگی کر رہے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان۔ اور یہی نہیں، یہ منکر تو اب اس سے آگے اپنے رب کے حریف بنے ہوئے ہیں، کہ یہ مطلب اتنا ہی نہیں کر رہے کہ دوسرے انہوں نے معبود بنا لیے ہیں، بلکہ یہ تو اب اپنے رب سے مقابلے کے لیے آ گئے جی، مقابلے پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں جی یہ کیا کر رہے ہیں جناب۔ پہلی طرف سادہ ترجمہ کروں تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی ان کا حال دیکھیں آپ، ان مشرکین کا، کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ ان کی بندگی کر رہے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان۔ تو اور تو ہے ہی کوئی نہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، ہم بہت زیادہ کر چکے ہیں اس کی، اور میں نے تفسیر نہیں کرتا۔ تو یہ منکر تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اپنے رب کے حریف بنے ہوئے ہیں، یہ تو اب اور آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب ٹوٹل دیکھتے ہیں، بات تو کلیئر ہے، اس میں کیا بتاؤں، میرے خیال میں تو اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے اندر جو ایک لفظ ہے نا جی، یہ وہ حریف اور مد مقابل کا مفہوم جو ہے نا وہ بھی اس میں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ یہ باتیں نہ مان کرنا، جو میری باتیں نہ مان کے اور پھر یہ دوسروں کی بندگی کر سے ایک طرح سے میری مخالفت میں کھڑے ہو گئے نا، کہ یہ ان کا حال ہے کہ بھی اتنے کچھ ان کو بتایا گیا اور یہ پھر بھی اس حال میں ہیں کہ جی یہ ابھی بھی اسی چیز پہ قائم ہے جناب، وہ کئی معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک طرح سے بھی یہ میرے مقابلے پہ آ گئے نا اب۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں پھر اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اے پیغمبر سے بات ہو رہی ہے، اے پیغمبر ہم نے تم کو بس ایک بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ بھی آپ کا تو یہی کام ہے جی، پیچھے ہم بہت بیان کر رہے ہیں کہ سب پیغمبروں کا یہی کام ہوتا ہے جی، انذار و بشارت، خبردار کر دیں اور بشارت دے دیں۔ بشارت سے مراد ہے، بشارت بھی خبردار ہوتی ہے لیکن بشارت پازیٹیو خبردار ہوتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر تم میری دعوت کو قبول کر لو گے تو یہ پھر آپ کو ملے گا، یہ بشارت ہوتی ہے۔ اور اگر بشارت کو، اگر دعوت کو وہ قبول نہیں کرتے، جھٹلا دیتے ہیں، تو پھر خبردار کر دیا جاتا ہے، تنبیہ کر دی جاتی ہے کہ پھر اس کے نتائج یہ ہوں گے جی۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جی کہ اے پیغمبر تم کو بس ایک بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا، کہ آپ کو میں نے صرف اس کام کے لیے بھیجا، آپ کو صرف یہی کام کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ اطمینان رکھا کریں، پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ نبی پاک بہت زیادہ کریم نفس انسان تھے، وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ بھی کسی طرح قوم کو اپنی صحیح کر لیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کہ آپ کا صرف یہ ڈیوٹی ہے، تو آپ کیا کریں جی، ان سے کہہ دو، یہ جو مشرکین ہیں نبی پاک سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان سے کہہ دو کہ میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگ رہا ہوں، کہ بھی میں تم کو یہ جو سمجھانے کے لیے آیا ہوں، انذار و بشارت کرنے کے لیے آیا ہوں، تم کو میں سیدھی راہ دکھانے آیا ہوں،
میں ایک اللہ کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ صرف وہی ہے، ابھی اس کو ہی رب مانو اور اسی کی اطاعت کرو، تو میں تم سے کچھ صلہ تو نہیں مانگ رہا اس کے بدلے کہ مجھے اتنے پیسے دو یا مجھے کوئی چیز دو، مال دولت دو، کہ میں تم سے کچھ صلہ نہیں مانگ رہا ہوں، مگر یہی کہ جو چاہے وہ اپنے پروردگار تک پہنچنے کی راہ اختیار کر لے۔ مطلب میں تو صرف یہی چاہتا ہوں کہ آپ تم کو تمہارے پروردگار تک پہنچنے کی راہ دکھا دوں، صراط مستقیم پہ ڈال دوں۔ تم اس جیتے پر بھروسہ رکھو جو مرنے والا نہیں ہے۔ تو اب آخر میں اللہ کے پیغمبر ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں نے نہ تم سے کچھ صلہ مانگتا ہوں، نہ میں تو صرف یہ کر رہا ہوں کہ پروردگار تک جو پہنچنے کی سیدھی راہ تمہیں اس پہ چڑھا دوں جی، کہ تم سیدھے اپنے اللہ کی طرف چلے جاؤ جی۔ تم اس جیتے پر بھروسہ رکھو جو مرنے والا نہیں ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ تو اللہ کہا تم اس جیتے پر، یعنی اس اللہ پر بھروسہ رکھو، سادہ ترجمہ یہ پہلا، تم اس جیتے پر بھروسہ رکھو یعنی اللہ تعالیٰ پر رکھو جو مرنے والا نہیں ہے۔ ان کا اللہ تعالیٰ کو تو موت نہیں آنی، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں جی، ٹھیک ہے جی، کہ اللہ تو جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، تو جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہوگا، جب دوبارہ ہم بنیں گے تو تب بھی اللہ ہوگا۔ تو اللہ تو ہر وقت ہے، وہ تو نہیں، باقی تو ہر چیز نے ختم ہونا ہے جی، جب تک اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر اس کو نہیں زندہ کریں گے، بنائیں گے۔ تو اللہ کا نبی پاک ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس جیتے پر بھروسہ رکھو، بھی اس اللہ پر بھروسہ رکھو نا جو مرنے والا ہی نہیں ہے۔ یہ تو اب سادہ ترجمہ کر دیا جی، اب اس کو کھول دیتے ہیں۔ اس میں اگر آپ غور کریں نا تو ایک طرح سے ان کے اوپر ہلکا سا ایک طنز ہے جی، ان مردہ خدا، جو ان کے مردہ خدا تھے نا، ان پر بھی طنز ہے، جن کے بارے میں فرمایا ہے نا کہ نہ کوئی نفع تو نہ نقصان، کچھ بھی نہیں پہنچا سکتے۔ تو ان کو یہ ان کے اوپر ہی طنز ہے نا کہ انہوں تو مر بھی جانا ہے، تو تم ان کے چکر میں کیوں پڑے؟ تم یہ جو میں جس اللہ کا بتا رہا ہوں تم اس کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ یہاں تو موت نہیں آنی ابھی، جو مرنے والا نہیں ہے، تو تم اس جیتے پر بھروسہ کرو نا، تم ان پہ بھروسہ کرو جو ختم ہو جائیں گے، یا پتھر کے بوتل اٹھا کے توڑ دو، پھینک دو، یا دوسرے ہیں وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، خود مر جائیں گے تو پھر دوبارہ ان کو بھی نہیں پتہ اٹھنا کہ نہیں اٹھنا، کہتے ہیں کہ ہم نہیں اٹھیں گے۔ تو اس کے بجائے تم ان پہ بھروسہ کر لو نا، جو میں جس اللہ کا بتا رہا ہوں، تو ان کو اس اللہ کو تو موت نہیں آنی۔ تم اس جیتے پر بھروسہ رکھو جو مرنے والا نہیں ہے جی، بات کلیئر ہو گیا، آگے چلتے ہیں۔ اور پھر کیا کرو جی، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، کہ اللہ کی تعریف کرو، تسبیح کرو، عبادت کرو، اس کی بھی اطاعت کرو۔ اب یہ نبی پاک سے بات ہو رہی ہے، اور اس کی حمد، ساری بات ہی نبی پاک سے ہو رہی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نبی پاک پہ اترا نا، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، وہ ان سے خود سمجھ لے گا۔ تو یہ نبی پاک کو تسلی دے دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے رب کی نا حمد اور تسبیح کرتے رہیں۔ ان کو تو آپ نے یہ اوپر والی باتیں ساری سمجھا دی ہیں نا کہ بھئی میں صلہ نہیں مانگ رہا، میں تو تمہیں پروردگار تک پہنچنے کی راہ دکھا رہا ہوں، تو تم اس پر بھروسہ رکھو بھئی، ٹھیک ہے جی، جو جیتا ہے بھئی، جس کو مرنے والا بھی نہیں ہے، تو تم کرو، یہ والی باتیں بتا دی ہیں نبی پاک کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جی آپ نے وہ بتا دی ہیں، تو اب آپ بس میری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں، باقی میں خود ان سے کو دیکھ لوں گا جی، وہ ان سے خود سمجھ لے گا۔ آگے ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے آگے جی، اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے وہ کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان کو دیکھ لوں گا، آپ ان کی فکر نہ کیا کریں، آپ کا تو وہی کام تھا انذار و بشارت کرنا، اور آپ تو اس کے لیے کبھی ان سے کچھ صلہ بھی نہیں مانگا آپ نے تو ان کو وہی بتایا جو میں نے آپ کو کہہ کے بھیجا تھا کہ میرے تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔ تو یہ اس کے باوجود میں جو جیتا ہوں اس پہ بھروسہ نہیں کرتے، یا مرنے والوں پہ کرتے ہیں، تو یہ انہی کا قصور ہے۔ آپ تو اپنی حمد بھی کرتے ہیں، میری تسبیح بھی کرتے رہو، باقی میں ان کو اب میں دیکھ لوں گا، کیونکہ آپ نے اپنا کام کر دیا جی، میں ان کو خود سمجھ لوں گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے تو اس مسئلہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اپنے بندوں کے گناہوں سے میں مکمل طور پہ باخبر ہوں، اور پھر ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے میں کافی ہوں، مطلب میں اکیلا ہی کافی، مطلب میں اکیلا کافی ہوں۔ تو اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے وہ کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہ میں کافی ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی، یہ کس کی بات ہو رہی ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کہ میری بات ہو رہی ہے، وہی جس نے زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فردر کلیریفیکیشن کر دی
کسی قسم کی کوئی فکر کی بات نہیں ہے، میں کافی ہوں، میں ہی ہوں جس نے 6 دن میں یہ زمین اور آسمانوں کا لفظ یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، آسمان جو ہیں وہ زیادہ ہیں، پتہ نا، تو زمین ایک ہے، تو وہ اور ان کے درمیان کی جو چیزیں جو کچھ بھی ہیں سب کو 6 دن میں نے پیدا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق میں ہوں، کائنات کا خالق میں ہوں، تو میرے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں ہر چیز سے باخبر ہوں، اور میں ایک اکیلا یہ سب چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے بھی کافی ہوں۔ 6 دنوں میں نے پیدا کیا ہے۔ یہ جو 6 دنوں والی بات ہے جی، 6 دنوں سے مراد یہ اللہ کے ایام ہیں، تو ان کا کتنے لمبے ہیں اور کس طرح کے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے، کہ یہ دنیاوی حساب سے آپ ضروری نہیں کہ آپ ان کو ناپیں، ہو سکتا ہے جی 6 ادوار ہوں جو صدیوں پہ ہوں۔ ایک جگہ میں نے صاحب لگا کے بتانے کی کوشش کی تھی شاید کہ 3 لاکھ سال بن جاتے ہیں، تو اس سے یہ اشارہ مقصود ہے جی کہ کائنات کا وجود کوئی وقتی حادثہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت وجود میں لائی ہے، تو اس کا پورا ایک سسٹم ہے، نظام ہے، یہ ویسے ہی نہیں بنا دی اللہ تعالیٰ نے کہ ٹھیک ہے جی بنا دی، یہ ویسے ہی نہیں بنا دی، آگے اللہ تعالیٰ بتائیں گے، پھر آپ کو فکر نہیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو، مطلب ہر چیز کو 6 دن میں پیدا کیا، وہ 6 دنوں کی تعریف کر دی۔ اب آگے چلتے ہیں، پیدا کرنے کے بعد پھر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ پھر اپنے عرش پر متمکن ہوا، پھر مطلب اس کے اوپر اپنے عرش پہ، تخت پہ، یا اپنے وہ جو بیٹھنے کی جگہ ہے، جس طرح بھی اللہ تعالیٰ بیٹھتے ہیں اس کو ہم بیان تو نہیں کر سکتے نا، اللہ کی جیسی جو، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کا ہاتھ وہ دست قدرت ہوتا ہے، اللہ کا ہاتھ ہم اس طرح نہیں کہ اپنے ہاتھ کے ساتھ تشبیہ دے دیں کہ اس طرح کا اللہ کا ہاتھ ہے، تو وہ صرف انسانوں کو سمجھانے کے لیے باتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر متمکن ہوا، بیٹھا جیسے بھی، تو وہ بیٹھنے کا مراد نہیں وہاں پہ کوئی کرسی ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی جسم ہے تو وہ آگے اس کے اوپر بیٹھ گیا، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ متمکن ہوا اسی لیے لفظ یوز ہوا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اس سے کیا مراد ہے جی؟ کہ وہ پھر متمکن ہوا بنانے کے بعد 6 دن میں، جو 6 دنوں کی تعریف کر دی، متمکن ہوا، مطلب یہ ہے کہ بنا کے یہ ساری کائنات اللہ نے پھر یہ نہیں کہ ختم کر دی بات، مطلب یہ ہے کہ کائنات کو پیدا کر کے اس کا خالق یعنی اللہ تعالیٰ بے تعلق نہیں ہو گئے پھر، بلکہ پھر وہ تخت حکومت کے اوپر بیٹھ گئے ہیں جناب، متمکن ہو گئے ہیں، انان سنبھال لیا اب انہوں نے، اور تمام معاملات کی نگرانی اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی کائنات ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ نے بنائی ہے، اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک مکمل معاملات کی نگرانی بھی کر رہے ہیں، یعنی ہر چیز کا اللہ کو پتہ ہے۔ تو یہ نہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کا اللہ، مجھے پتہ ہے بھی یہ جو گناہ کرتے ہیں اپنے بندوں کے گناہوں سے اچھی طرح میں باخبر ہوں، میں سب کچھ دیکھ لوں گا جی۔ اب آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی وہ رحمان ہے، اپنا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ رحمان ہے، اس کو بھی دیکھ لے، رحمان سے کہ مراد کیا ہے۔ یہ الرحمن کا جو لفظ یہاں سے، اس کا میں زیادہ ٹیکنیکل نہیں والا، اس کا ٹیکنیکل میں نے بھی وہ ادھر نہیں جانا، ہم نے سیدھی والی بات کریں۔ اب یہاں پہ یہ لفظ یوز کر کے جس حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلانا چاہتے ہیں جی، وہ یہ ہے کہ اس نے اس کائنات کو اپنی رحمت سے وجود بخشا، بنائی ہے جی، اور اسی رحمت کے تقاضے کے تحت ایک دن وہ اس کو اس کے حقیقی انجام تک بھی پہنچائے گا جی۔ تو اس لیے کسی کو یہ گمان کرنا نہیں چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی کھیل کود کے لیے چیز بنا دی ہے جی، ٹھیک ہے جی، کہ یہ ویسے ہی بنا دی جی، بس ٹھیک ہے جی، بنا دی بس ٹھیک ہے، دیکھی جائے گی، نہیں 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 نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے پورے نظام ہر چیز کو سوچ سمجھ کے، اللہ کا کوئی کام ابس نہیں ہوتا، مطلب وداؤٹ کسی ریزن نہیں ہوتا۔ تو یہ کسی ایسے ہی نہیں ہے کہ جس طرح عام ہم بیٹھ کے کوئی چیز بنا دیں، بہت ٹھیک ہے یار، نہیں پسند آ رہی پڑی رہے گی، نہیں نہیں، ایسے نہیں ہرگز، یہ ایک متعین مقصد کے تحت وجود میں آئے گی، اور جو مقصد جس کے لیے آئی ہے وہ اس تک پہنچ کر رہے گی، یہ کائنات یہ ویسے ہی نہیں بن گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ رحمان ہے، رحمان کا یہ معنی بڑا ہی گہرا جانا جی، اس کا معنی ہے، ٹھیک ہے جی، میرا خیال ہے کہ میں نے پہنچانے کی، کہ میں رحمان ہوں، یہ میں جس مقصد کے تحت جو کام کرتا ہوں وہ اس مقصد تک میں پہنچا کے چھوڑتا ہوں اس کو، ویسے نہیں، میرے کام جو ہوتے ہیں وہ ویسے ہی نہیں ہو جاتے کہ بس ویسے ہی کر دیے ٹھیک ہے جی، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے،
خالق کائنات کی بات ہو رہی ہے، یہ کچھ بچوں کے کھیل نہیں ہے جنہیں تو بس کر کے تو بعد میں پسند نہیں آیا چلے گے جی، نہیں۔ آگے بات کرتے ہیں، وہ رحمان ہے۔ اب اس سے اگلی بات کیا ہے؟ تو پھر کیا ہونا چاہیے جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو تم اس کی شان، یعنی اللہ کی شان، اسی سے پوچھو جو اس کو جاننے والا ہے۔ یعنی خود اللہ سے ہی پوچھو نا، اللہ کی شان کون اور بتا سکتا ہے جی؟ اللہ کی جو شان ہے وہ اللہ ہی بتا سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اپنی ذات و صفات کو در حقیقت وہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات اور صفات ہے ہم تو اس کے اندازے نہیں لگا سکتے نا جی بیٹھ کے، وہی اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر 35 نمبر سورہ کی جو آیت ہے 14 میں بھی فرمائی ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ نے کہا جی اس کی شان اسی سے پوچھو جو اس کو جاننے والا ہے۔ اس کا اتنا ہی ترجمہ رہنے دیتے ہیں، فاطر میں جا کے زیادہ کر دیں گے سورہ میں، ٹھیک ہے جی۔ تو بھائی اس کے جو اللہ تعالیٰ کی جو معاملات ہیں جی، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اور جو صفات کے بارے میں تو کوئی دوسرا بندہ زیادہ نہیں بتا سکتا جی۔ صفات تو ہم وہ والی بتا دیتے ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں جی اللہ کے رسول نے، جو اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کی ہیں، اور جو ذات ہے جی اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی ہمیں اتنا ہی پتہ ہے جتنا اللہ نے بتایا یا اللہ کے رسول نے بتایا، لیکن اس کو مکمل طور پہ تو ہم نہیں سمجھ سکتے نا جی۔ تو وہ جو اللہ ہمیں بتائیں گے بس وہی ہم سمجھ سکتے ہیں، اپنی طرف سے اس کے اندر ہم نہیں وہ چیزیں بنا سکتے، سوچ سکتے۔ تو اس میں یہ بتا دیے کہ اسی سے پوچھو جو اس کو جاننے والا ہے، مطلب کسی اور کے پاس جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ کیا بتائے گا بھی، تو اللہ ہی بتا سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے، انہی مشرکین سے، منکرین سے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ یہ رحمان کا لفظ جو ہے نا یہ پہلے بھی ایک دفعہ آیا تھا، بڑی ڈیٹیل میں نے بحث کی تھی، یہ اسی ڈیٹیل میں یہاں پہ بھی آ رہا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے جی؟ مطلب کیا ہے ان کا؟ اسم جو ہے نا جی، اس میں رحمان چونکہ یہ اہل کتاب کے ہاں بھی زیادہ معروف تھا، یہود کے ہاں ہے، تو اس لیے جو قریش کے لیڈر تھے نا، تو وہ تو ان کو نہیں مانتے تھے نا اہل کتاب کے، وہ جو یہود کو، کیونکہ یہ دین ابراہیمی کے فالور تھے لیکن ان کے ساتھ نہیں تھا ان کا۔ تو قریش کے لیڈروں نے یہ یہاں پہ ایک نقطہ اٹھا لیا کہ قرآن میں جگہ جگہ جو قرآن نازل ہوا ہے، جو آیا نبی پاک پہ، جو ان کو سنایا جا رہا ہے، تو اس میں جگہ جگہ اس نام سے خدا کا ذکر جو ہے وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس سے جو اہل کتاب کی ہے نا، جو یہودیوں کی جو مذہبی روایات ہیں، وہ ہم پر مسلط کرنے کا مطلب نظر آتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے بھی، کہ ہم پہ ان کی جو چیزیں نا وہ مسلط کی جا رہی ہیں۔ حالانکہ ہم تو بتائیں کہ دین تو اللہ کا ایک ہی ہے جی، تو ساری کتابوں میں ایک ہی ہے، تو سیملر باتیں تو وہاں پہ آنی تھی، لیکن یہ ان کو تکلیف تھی، یہ سمجھے کہ بھائی شاید وہ یہودیوں والا جو دین ہے وہ ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے، کہ یہ رحمان جو بات کی جا رہی ہے، یہ تو ان کی طرف سے بات آئی ہے، پر بات یہ ہے تو وہ تو دین ابراہیمی جو ہے وہ سارا ہے ہی ایک ہی ہے، تو ادھر سے تو آنا ہی تھا بھی۔ تو یہ جملہ اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ مطلب رحمان تو ہمارا نہیں ہے ابھی ان کے مطابق، یہ جو قریش تھے، مکہ تھے، کہ رحمان تو بھی وہ ان کا ہے جی، وہ یہودیوں کا ہے جی طرف سے ہے ابھی، کہ ان کی کتابوں میں آیا ہوا ہے۔ تو ان کا تو جواب یہ، وہ ساروں ایک ہی دین ہے، تو ساری بات ہے، چاہے دوسرے اہل کتاب کی طرف بھی آیا ہو تو وہ تو اسی کی بات، اللہ کی بات ہی ہو رہی ہے۔ تو یہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ تو کیا کہتے ہیں جی کہ رحمان کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ پھر آگے کہتے ہیں یہی منکرین، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جسے تم سجدہ کرنے کے لیے ہمیں کہہ دو، کہ ہم آپ کے کہنے پہ اب اس کو سجدہ کر لیں بھی، جس کو آپ نے ہمیں کہہ دیا، نبی پاک سے کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے کہنے پہ سجدہ کر دیں؟ کہ بھائی ہمارے مطابق تو وہ والے ہیں بھی، یہود والے ہیں، تو ہم ان کو کیوں سجدہ کریں آپ کے کہنے کے اوپر؟ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جب انہوں نے بات کی نا کہ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جسے تم سجدہ کرنے کے لیے ہمیں کہہ دو، تو یہ ان کی طرف سے ایک سوال تھا کہ آپ کے کہنے پہ تو ہم یہ نہیں کر سکتے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب فرمایا آگے، ساری بات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرما رہی ہے، اب سوال جواب ہو رہے ہیں نا، تو اس کے درمیان سے بیان اللہ تعالیٰ، ساری چیز کلام تو اللہ کا ہی ہے، لیکن وہ جب سٹوری ہوتی ہے تو ہر طرف سے آتی ہے نا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کیا کہا، اللہ نے کیا کہا، اور ان منکرین نے کیا کہا، مشرکین نے کیا کہا، اہل کتاب نے کیا کہا، تو ان کی طرف سے بھی باتیں آ جاتی ہیں۔
تو بعض دفعہ جو چیزیں آپ کو سخت لگتی ہیں تو وہ ان کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہم پھر پڑھتے تو ہیں نا، بیان تو کرتے ہیں۔ تو اب جیسے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جی جسے تم سجدہ کرنے کے لیے ہمیں کہہ دو، مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ان کی نفرت کو یہ چیز اور بڑھا دیتی ہے کہ یہ جو ان کے کرتوت ہیں نا، یہ جو ان کی باتیں ہیں نا، یہ ان کی نفرت کو نا اور بڑھا دیتی ہیں کہ غلط طرف لے کے چلی جاتی ہیں یہ بات کو۔ ٹھیک ہے جی، کہ یہ بھئی ایک طرح سے وہ دوسروں کی جو چیزیں ہمیں پہ مسلط کرنے والی باتوں کی طرف لے جا کے نا تو وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہ یہ جو ان کی باتیں ہوتی ہیں یہ بیسیکلی نفرت کو بڑھانے والی ہوتی ہیں، اس کو ہوا دینے کے لیے جو کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو اس قسم کی باتوں سے ان کے اندر جو ہے نا نفرت اور بڑھ جاتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے جی کہ ہمیں تو کہا جا رہا ہے جی کہ وہ رحمان تو ادھر ہیں، حالانکہ ہم بتا چکے ہیں نا وہ سارا ایک ہی دین ہے، چاہے عیسیٰ علیہ السلام پہ کچھ کتاب آئی ہے یا موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب آئی ہے یا ایون یا داؤد علیہ السلام پہ آئی ہے، نبی پاک، وہ سارا دین تو اس میں ایک ہی ہے نا۔ کچھ چھوٹی موٹی جو چیزیں تھیں مختلف ٹائموں کے حساب سے جو واقعات ہوئے ان کے حساب سے کچھ چیزیں بدلی ہیں، بنیادی دین تو ایک ہی ہے ہر جگہ پہ، تو وہ باتیں تو سیم ہی آنی ہیں۔ تو اس سے مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تمہیں ان کا کہا جا رہا ہے، ابھی یہود کا تو نہیں کہا جا رہا ابھی تو، لیکن لوگوں کو انہوں نے بات ماننی نہیں ہے، ضد کرنی ہے، ہر چیز میں لڑنا ہے، ہر چیز میں نکالنی ہے۔ تو ان کا یہی چیزیں ہیں جو نا ان کی نفرت کو نا اور زیادہ کر دیتی ہیں، تو پھر ان کو اور تکلیف ہوتی ہے جی کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی شاید ان کا ہمیں کہہ رہے ہیں ابھی کہ ان کو، یہ ان کی بات ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو سجدہ کرو بھی یا ان کے اللہ کو کرو بھی، وہ لیتا ہے بھی اللہ، وہ اللہ ایک ہی ہے ابھی۔ بہرحال جی بات یہاں پہ آ کے نا ایک خاص سٹیج پہ پہنچی ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ جی ابھی ہمارا یہ قسط ختم ہوگی، اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ، اگلی قسط پہ ملتے ہیں انشاءاللہ۔